अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। एक नई एनर्जी के साथ दिन का करते हैं आगाज। मैंने भी तो गुड मॉर्निंग ही कहा था। मेरे गुड मॉर्निंग के स्पेलिंग थोड़े से मुख्तलिफ है ना, जरा मॉर्निंग हो गया था। okay. अच्छा जी, सबसे पहले हम बात जरा मौसम की करते हैं। मौसम कैसा है जी? आज धूप ही निकली हुई है, कोई सच बादल बादल नहीं है, वरना सलमा का प्लान था हाइकिंग पे जाना था इन्होंने आज। हाँ, लेकिन कीचड़ हो जाता है ना, फिर हाइकिंग पे नहीं जा सकते। पोछा साफ और वैसे जितनी बारिशें हो साफ गई करते हैं ना साथ साथ। नहीं भाई, जूते बहुत गंदे हो जाते हैं। अच्छा, अगर वो कार्पेटेड रोड हो ना तो फिर तो जा सकते हैं ना, मतलब वॉक के लिए जा सकते हैं। हाइकिंग पे तो ज़ाहिर है पत्थर मिट्टी बड़े मिट्टी पत्थर नहीं, लेकिन आपने रोड पे नहीं जाना हाइकिंग के लिए, आपने पहाड़ों पे जाना है। रोड पे जाएंगे तो वॉक होगी, पहाड़ों पे जाएंगे तो हाइकिंग होगी। लेकिन जाना चाहिए वैसे किसी दिन। बहुत अच्छी जगह हमने एक एक्सप्लोर की है, वाटरफॉल जो मागला हिल्स के ऊपर है ना, सबसे तो उधर हमारी टीम ने प्लान किया है कि हम सब जाएंगे। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मागला हिल्स इंशाल्लाह हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कहाँ पे रूट क्या है, कैसे आप वहाँ पे जा सकते हैं। और जो सारे हम खूबसूरत नज़ारों की बात करते हैं, इस पर हमें ज़रूर ये बात करनी चाहिए कि हमें इनको महफूज बनाना है, इनकी प्रोटेक्शन करने और हम कैसे करेंगे जब हम क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन को कम करेंगे। और जब बात हम करें कि हम, तो ये पूरी दुनिया की बात हम कर रहे हैं। और ये जो हम टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता जिधर घूमने जाए उधर कचरा फेंक के आ जाए। जो खाने पीने की चीजें लेके जाए ना, उनके लिए आप एक बिन भी लेके जाएं साथ। चलो बिन ना लेके जाए, शॉपर ले जाए। शॉपर ले जाए, मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, शॉपर ले जाए और सब कचरा जमा करके लाएं। तो एक आप बैग साथ जरूर लेकर जाएं। और जब बात बैग की हम करें, बैग बड़ा अहम है। आपको याद है जब हमने सेगमेंट्स किए ना सैलाब से मुतासिर इलाकों से मुताल्लिक, हमने ये बात की जो आप राशन भिजवा रहे हैं, जो आप सामान भिजवा रहे हैं, साथ में आप जो एयर टाइट बैग्स होते हैं वो ज़रूर भिजवाएं। ये इसलिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर लोग जो रहते हैं, जो रह रहे हैं, वो अपना कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान उसमें रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। पानी भी है, नमी भी है, वैसे बीमारियां फूट रही हैं। और ऐसे में अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ पर इस वक्त भी कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर बारिश हुई है और उसके बाद हालात और ख़राब हुए हैं। तो एक तो ये कि बारिश के बाद हालात मज़ीद ख़राब होते हैं, और जो सैलाब से मुतासिर इलाकों की हम बात करते हैं वहाँ पर इमदाद पहुँचाना अपनी जगह, लेकिन अब उनको ऐसे महफूज मकाम पर मुंतकिल करना जहाँ पर ख़तरा ना हो, ये बहुत अहम होता चला जा रहा है। और इससे मुतालिक आपको हम बताएं कि चूँकि हम बात मौसमियाती तब्दीली की कर रहे हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली दुनिया को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज है। ये सबसे बड़े चैलेंज में से एक के तौर पर उभरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो सैलाब से तबाही मची है, जिस तबाही का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है, उसकी जो बड़ी वजह है वो मौसमियाती तब्दीली है। एग्जैक्टली। लेकिन शुएब, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस गुफ्तगू के दौरान हुई है वो ये है कि जो फेक न्यूज़ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक फेक न्यूज़ का हमने कल भी जिक्र किया था। फेक न्यूज़ से निमटना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट बातचीत थी, इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा था, वो फेक न्यूज़ से मुतालिक था कि फेक न्यूज़ से हमने बतौर चैलेंज इसको लेके आगे बढ़ना होगा। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया पे हर बंदा एक जर्नलिस्ट बना हुआ है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया ऐप्स हैं। एक बंदे की एक्सेस अगर 50,000 लोगों तक है, अगर 1 लाख 2 लाख या 2 मिलियन लोगों तक है, वो जो भी बात करेगा उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं होगी, उसको वेरीफाई कोई नहीं करेगा। और आगे जैसे कल जिस खबर का हम जिक्र कर रहे थे, 600 लोगों ने उसको रीट्वीट कर दिया या फॉरवर्ड कर दिया, टैग कर दिया, तो उससे क्या होता है कि आपके मुल्क का नेगेटिव इमेज बिल्ड हो रहा होता है। फिर जब हम 5th जनरेशन की बार बार बात करते हैं और हम प्रोपेगेंडा, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है फेक न्यूज़। आपने कोई भी खबर बगैर तस्दीक के जब आगे पहुंचा दी, हमारा मज़हब हमें ये कहता है कि कोई भी बात आगे पहुंचाने से पहले खूब तहकीक कर लिया करो। लेकिन ये तहकीक एक ऐसी चीज़ है जिसका हमारे अंदर फुकदान पाया जाता है। हम जो बात सुनते हैं मिनोआन उसको कोट कर देते हैं, चाहे उसमें कोई सच्चाई हो या ना हो। देखें, जब खबर के बारे में पढ़ाया जाता है, जब जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, मैथ कॉम के स्टूडेंट्स हैं, वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जब आपको खबर के कंपोनेंट्स बताए जाते हैं तो उसमें तहकीक एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा होता है। लेकिन सलमा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जर्नलिस्ट, इट्स अबाउट एवरीबॉडी। हम सब जो खबर शेयर करते हैं, ज़रा सब जर्नलिस्ट नहीं होते, सब जर्नलिज्म नहीं पढ़ा होता, लेकिन हम जो स्टेटस लगा देते हैं, जो पोस्ट शेयर कर लेते हैं, अच्छा उसमें हम ज़रा करते क्या हैं, जो हमें बेहतर लगता है ना, जो हमें अच्छा लगता है। यानी मैं पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात भी कर रहा हूँ, मैं इदारों की बात भी कर रहा हूँ। हाँ। जो हमारा नज़रिया होता है, उससे जुड़ी जो चीज़ होती है हम शेयर कर लेते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। आप उस पर एक दफ़ा चेक तो कर लीजिए वो खबर सही है या गलत है। इसमें हम ये भी देखते आए कि एक और गलती जो हम करते हैं कि अच्छा आप स्टेटस लगा दिए, जब किसी ने कहा कि ये गलत है, कहते हैं हाँ इसलिए तो लगाया था कि चेक कर लेंगे गलत है या सही। प्लीज़ डोंट डू दैट। आप प्रोपोगेट कर रहे हैं उस खबर को, इससे आप बहसियत कौम एक नुकसान की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा ना कीजिए।
جو بھی خبر آپ تک پہنچے آپ ایک بار اسے ویریفائی ضرور کر لیجیے. اگر آپ ویریفائی نہیں کرتے یا ویریفائی نہیں ہوئی, بی دا بیریئر, آپ وہ خبر شیئر نہ کریں. اور شعیب ایک اور امپورٹنٹ بات جو میرا خیال ہے اس پلیٹ فارم سے کہوں گی تو بہت سے لوگوں تک پہنچے گی کہ جرنلزم جب آپ پڑھتے ہیں یا جب آپ نہیں بھی پڑھتے تو آپ کے ذہن میں ڈیفینیشن ضرور ہونی چاہیے کہ ایک جرنلسٹ کون ہوتا ہے. ایک جرنلسٹ آپ کو پلس اور مائنس پوائنٹس بتا دے گا, اس پہ آپ کی رائے, اپنی رائے قائم نہیں کرے گا, آپ کو رائے قائم کرنے کا موقع دے گا. ہوتا کیا ہے کہ ایک ریسرچ آئی کچھ عرصہ پہلے کہ 90% لوگ غلط جوتے کا انتخاب کرتے ہیں چلنے پھرنے کے لیے, جو کہ ظاہر ان کی زندگی کو انکمفرٹیبل بنا دیتا ہے. اب یہ ریسرچ تو ہو گئی, اب ایک جرنلسٹ کا کام ہے کہ وہ یہ کوٹ کرے گا فلاں سن میں ریسرچ ہوئی, اتنے لوگوں پہ ریسرچ ہوئی, اتنی عمر کے لوگوں کو لیا گیا, اس کے بعد ریزلٹس اس کے یہ سامنے آئے. اب وہ ریزلٹس بتانے کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ سروس کا جوتا پہنے تو آپ کا پاؤں کمفرٹیبل رہے گا, تو وہ جرنلسٹ نہیں ہے. یہ بتانا جرنلسٹ کا کام نہیں ہے کہ آپ کون سا جوتا پہنیں گے, یہ ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. جرنلسٹ نے فیکٹس رکھنے ہیں آپ کے سامنے. ایگزیکٹلی, یہ بڑا اچھا آپ نے ایلیبریٹ کر دیا. ذرا ہم اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ضرور ہیں, لیکن وی آل لرن ایوری ڈے, اور یہ جو لرننگ کا پروسیس ہے تو زندگی بھر جاری رہتا ہے اور جاری رہنا چاہیے. جس دن آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا, سب کچھ آپ کو آ گیا, سب کام کرنے آپ کو آتے ہیں, آپ نے بہت کچھ کر لیا ہے, تو وہ آپ ایک اسٹیگننٹ پوائنٹ میں سمجھیں آپ اس وقت موجود ہیں. پھر تو اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ نے یہی سوچنا ہے, یہی کہنا ہے کہ نہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں سیکھا, کچھ بھی نہیں کیا, ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے, بہت کچھ سیکھنا ہے, بہت آگے بڑھنا ہے. یہ جستجو, یہ لگن, یہ آپ کو آگے لے کر جائے گی. اگر آپ نے اپنے کمفرٹ زون میں رہنا ہے تو پھر آپ آگے بڑھ نہیں پائیں گے. تو اپنے کمفرٹ زون سے نکلیے, آگے بڑھیے. جب ہم کمفرٹ زون سے نکلنے کی بات کرتے ہیں, آپ اپنے گھروں میں ہیں, اپنے آفس میں ہیں, اپنے کمفرٹ زون میں, دوستوں کی محفل میں, اسی طرح موویز دیکھنے بھی جا رہے ہیں, کھانے پینے بھی جا رہے ہیں, دوستوں کی محفل بھی ہو رہی ہے, فیملی کی گیدرنگ بھی ہو رہی ہے. یہ آپ کا کمفرٹ زون ہے. ذرا سوچئے 3 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کی اگر میں بات کروں جو کہ اس وقت بے گھر ہیں, ان تک پہنچنا آپ کی امداد کا یہ بہت اہم ہے. آپ کے پیار کا وہاں پہنچنا بہت اہم ہے. آپ کی جو بھی چیز آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں, جس طریقے سے پہنچانا چاہ رہے ہیں, جیسے ادارے کے تھرو, جس میکنزم کے تھرو وہ پہنچنا بہت اہم ہے. اگر آپ یہ نہیں کر رہے اس وقت تو پھر آپ زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ, آپ ایک فرض سے کوتاہی کر رہے ہیں. اور جب بات ہم کر رہے ہیں نا فرض کی کوتاہی کی, اور جب بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ کی امداد پہنچنی چاہیے, چاہے سندھ ہو, بلوچستان ہو, جنوبی پنجاب ہو یا کے پی کے متاثرہ علاقے, یہ پہنچنا بہت اہم ہے. جو سندھ کی بات کر لیتے ہیں سلمہ, سندھ کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ سیلاب کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. ابھی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ کوٹری بیراج پر دریائے سندھ کے مقام پر 6 لاکھ کیوسک سے زائد سیلابی پانی کا بہاؤ جو ہے اس کے ساتھ اونچے درجے کا سیلاب ہے. یعنی ابھی سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا ہے, آس پاس کے علاقوں کو شدید خطرہ ہے اس سے. اور یہ جو بارشوں کا ابھی جو سپیل چل رہا ہے یہ ستمبر کے آخر تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی جا رہی ہے, جو کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جو جاری ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ہم کچھ اقدامات کریں. ایگزیکٹلی, یہ بہت اہم ہے, اور ظاہر ہے اس کے لیے ہم سب کو مل کر چلنا ہے, سب کو مل کر سٹیپس لینے ہیں. ٹوگیدر وی کین ڈو اٹ, اور یہ ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. ماضی میں کر چکے ہیں, جب سیلاب بھی آئے, جب زلزلہ بھی آئے, جب قدرتی آفت آئی, لیکن پھر سے کرنا ہوگا, پھر سے ایک ہو کر, ایک قوم بن کر ہمیں کرنا ہوگا یہ کام. ذرا بڑھتے ہیں آگے اور اب بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ایڈ کی اور انٹرنیشنل ایفرٹس کی. تو خبر ہے سعودی عرب سے. سعودی عرب نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے ایک تاریخی قدم اٹھایا ہے. سعودی فرمان خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر جو پاکستان میں سیلاب سے متاثر علاقے ہیں, جو پاکستانی عوام ہیں, ان کے لیے امداد اور قومی مہم کا وہاں پر آغاز کیا گیا ہے. دیوانی شاہی کے مشیر الشیخ عبداللہ المطلق ان کی سعودی عوام سے آگے بڑھ کر پاکستان کی مدد کی اپیل انہوں نے کی, اور یہ کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے متاثر جو لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا ہوگا, اور یہ قدم بھائی چارے کے رشتے کو مضبوط کرے گا. غمزدہ لوگوں کی داد رسی کے لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے. شاہ سلمان انسانی امدادی مرکز کے نگراں عبداللہ الربیہ کے نے قومی مہم کے آغاز کا اعلان بھی کیا. اس کے بعد سعودی عرب میں پاکستانی سیلاب سیلاب متاثرین کے لیے خصوصی نشریات کا بھی آغاز کیا گیا ہے. شاہ سلمان جو ہے امدادی مرکز کے جو ہے خصوصی اپلیکیشن کا بھی اس کا اجرا کر رہے ہیں, اور مرکز کے ترجمان ڈاکٹر سامر انہوں نے کہا ہے کہ اپلیکیشن سے کوئی بھی شخص جسٹ ان 30 سیکنڈز اس مہم میں حصہ ڈال سکتے ہیں. نہیں جو سعودیہ میں رہتے ہیں وہ وہاں پر کس طرح سے اس مہم کا حصہ بن سکتے ہیں, کیسے پاکستانیوں کی مدد کر سکتے ہیں, یہاں پر سیلاب سے متاثر بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں.
جسٹ ان 30 سیکنڈز ساہم اس اپلیکیشن کا نام ہے, اس کے تھرو آپ مدد کر پائیں گے. اور پاکستان کے سیلاب متاثر جو لوگ ہیں ان کے لیے 100 ٹن امداد اس وقت بھی بھیجی گئی ہے, یعنی وہاں سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ امداد آ رہی ہے. اور شعیب اس سے کچھ دن پہلے ہم نے یہ خبر بھی شیئر کی تھی کہ خادم الحرمین شریفین کی جانب سے کہا گیا اور ایک شاہی فرمان جاری ہوا ہے کہ پاکستان میں 300 ارب کی انویسٹمنٹ کریں, 300 ارب ڈالر کی, کیونکہ پاکستانی بہن بھائی مشکل میں ہیں, تو ان کی مدد کے لیے, امداد کے لیے انہوں نے یہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کو کمپلشن قرار دیا تھا, تاکہ ہماری ظاہر مالی مدد بھی ہوگی اور اس سے ہم بزنس بھی کر سکیں گے, آگے بڑھ سکیں گے. تو ابھی یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ مقیم ہیں ان سے کہ پاکستانیوں کی مدد کریں. ہمارے پاکستانی نژاد آسٹریلوی کرکٹر ہیں عثمان خواجہ, انہوں نے بھی اپیل کی ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کریں. ایک جملہ انہوں نے بڑا امپورٹنٹ کہا کہ ان خاندانوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں. اب زندگی ایک لمحے میں بدل جانا کس قدر تکلیف دہ ہے یہ ہم بتانے کی کوشش تو کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جب تک ہم پہ نہیں گزرتی ہم سمجھ نہیں سکتے. کل میں نے بات کی تھی نا کہ وزیر خزانہ رو پڑے یہ بتاتے ہوئے کہ کس قدر قسم پرسی کی حالت میں زندگی وہ گزار رہے ہیں لوگ جو اس وقت کھلے آسمان کے نیچے ہیں یا جو ٹینٹوں میں مقیم ہیں. ایک جملہ تو سلمہ ان کا کہ یہ ہم بھی ہو سکتے تھے, یہ ہم بھی بے گھر ہو سکتے تھے. اللہ کی مہربانی ہے کہ جو ہم ابھی الحمدللہ بڑے اچھے حال میں رہ رہے ہیں, لیکن جن لوگوں کا ذکر انہوں نے کیا, واقعی اگر آپ محسوس کریں گے نا ان کا دکھ, ان کا درد, ان کی تکلیف, تو آنکھوں میں آنسو آئیں گے, دل خون کے آنسو روئے گا کہ جو لوگ جن کے خواب جس طرح سے بہہ گئے پانی میں, جس طرح سے ہم نے دیکھا ان کو, ان کے گھروں کو, ان کے مال مویشیوں کو, ان کی فصلوں کو جس طرح سے تباہ ہوتے ہم نے دیکھا. وقت لگے گا, بلکہ بہت وقت لگے گا, عرصہ بہت لگ جائے گا پھر سے گھر بسانے میں, پھر سے سانس کا جو ایک بندھن ٹوٹا ہے اس کو جوڑنے میں. لیکن اللہ کرے ہم اس وقت کو مختصر کریں اپنی محنت سے, اور اللہ کی ظاہر اس میں ہمیں مدد حاصل ہو اور ہم یہ کر پائیں, کیونکہ کرنا بہت عام ہے, کام بڑا بہت ہے لیکن مشکل نہیں ہے. اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. اور اتنی اچھی قوم ہے پاکستانی قوم کہ بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں, مل کر محنت سے ایک دوسرے کا ساتھ دے کے ہم نے بڑے بڑے مشکل وقت گزارے, اور قوموں پہ مشکل وقت آتے رہتے ہیں اور اس طرح قومیں اس سے نکلتی ہیں. وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی اگر ہم بات کریں تو میڈیکیشن کے حوالے سے انہوں نے نوٹس لیا ہے کچھ چیزوں کا, کہ کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے شارٹیج ہے. اور بالکل سلمہ خبر آئی تھی نا, خبر آئی تھی جی کہ پیناڈول جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں ہے, پیناڈول شارٹ ہو گئی ہے, اور اس کے لیے کہا گیا جی کاسٹ افیکٹونیس کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور یہ نہیں بنائی جا رہی. سو آئی واز امیز کہ یہ کیا خبر ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ استعمال وہ ہو رہی ہے, چاہے وہ ڈینگی ہو, چاہے وہ کووڈ ہو, یا فور دیٹ میٹر جنرلی بھی ہم بخار دیکھتے ہیں, انفیکشنز دیکھتے ہیں. ایسے میں یہ خبر آنا یہ تو سیریسلی بلیک میلنگ تھی. اور اچھا پتہ ہے کیا, ہم لوگوں نے منسوخ کر لیا ہے پیناڈول کو یا پیراسیٹامول کو ایک دوائی کے نام سے, حالانکہ یہ برانڈ ہے. تو انہوں نے کہا 100 سے زیادہ میڈیسنز تو رجسٹرڈ ہیں اسی پرپز کے لیے, اسی میڈیسن کے لیے. تو اب برانڈ کی اگر آپ کو وہ میڈیسن نہیں مل رہی سیم برانڈ کی, تو اس کے لیے آپ خدا را یہ خبریں نہ پھیلائیں کہ شارٹیج ہو گئی, ادویات کی قلت ہو گئی, نہیں مل رہی. پاکستان میں الحمدللہ ابھی ادویات کی ایسی کوئی قلت نہیں ہے. اور اس طرح کی یہ فیک نیوز کا پہلے بھی ہم ذکر کرتے ہیں, یہ بھی فیک نیوز ہے ظاہر ہے. تو اس طرح کی خبروں کو ری شیئر مت کریں, کیونکہ جب ایک بندے نے شیئر کر دیا تو اسے اس حد تک رہنے دیں انلیس آپ کو کنفرم نہ ہو جائے. اور ایسی کوئی خبر آتی ہے تو آپ کسی گورنمنٹ آفیشل کو ٹیگ کریں یا ان سے کوشش کریں ڈائریکٹلی پوچھ لیں آپ اس کو شیئر کرنے سے پہلے, تاکہ وہ خبر اس طرح شتر بے مہار کی طرح وہ سپریڈ ہونے کے بجائے اس کے آگے بیریئر ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے آپ نے. ایگزیکٹلی. اور اس میں ہم یہ ظاہر دیکھتے ہیں, پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ برانڈ نیم نہ لکھا کریں, وہ کیمیکلی سالٹ لکھا کریں, تاکہ جب بھی آپ جائیں کسی میڈیکل اسٹور پر تو آپ کو جو بھی برانڈ ہو, اس میں ہم دیکھتے ہیں 10-12 برانڈز ہوتے ہیں اور پرائس بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ انٹرنیشنل برانڈز ہوتے ہیں, کچھ لوکل برانڈز ہوتے ہیں. لیٹس پروموٹ لوکل برانڈز ایز ویل. اور ذرا جب کیمیکل سالٹ نیم لکھا ہوگا تو وہاں پر جو فارماسسٹ ہے آپ کو وہ دوائی دے گا, اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اچھا یہ اسپیسیفک برانڈ نہیں ہے, آپ کو وہ دوائی مل جائے گی. اچھا پڑھتے ہیں آگے, چونکہ بات دوائی کی ہو رہی ہے تو ایک بیماری ہے اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں, ایک ایسی کنڈیشن ہے اس کا ذکر کرتے ہیں, سیپسس. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں سیپسس کا دن منایا جا رہا ہے, اور دنیا بھر میں ہر 5 میں سے ایک شخص کی جو موت ہے اس کی وجہ سیپسس ہوتی ہے. اب یہ کچھ لوگوں کو نہیں پتا سیپسس سے متعلق, مجھے بھی نہیں پتا. ایگزیکٹلی, کہ ذرا مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے نہیں پتا تھا. جب میں نے ایک پیشنٹ کو دیکھا سیپسس, جب ڈاکٹر نے کہا جی آج ان کو سیپسس ہوا, تو ہم اس کو ذرا سمجھتے بھی ہیں, آج آپ کو سمجھاتے بھی ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک رپورٹ دیکھیں گے, پھر ڈاکٹر صاحب آپ سے اس پر گفتگو بھی کریں گے. سیپسس عالمی سطح پر ایک خطرناک بیماری ہے جس سے ہر سال 11 ملین افراد زندگی ہار جاتے ہیں. یہ تعداد کینسر سے ہونے والی ہلاکتوں سے زیادہ ہے. سیپسس کے زیادہ تر واقعات غریب اور متوسط آمدنی والے ملکوں میں ہوتے ہیں, مگر امیر ممالک کے لیے بھی یہ ایک مسئلہ ہے.
सेप्सिस को पोशीदा कातिल भी कहा जाता है क्योंकि इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये मर्ज हमारे मुदाफ़ती निज़ाम के हद से ज्यादा हरकत में आ जाने से लाहक होता है। इस कैफियत में ये इंसान का मुदाफ़ती निज़ाम इन्फेक्शन या बीमारी के जरासीम से लड़ने के साथ जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी हमला आवर हो जाता है, जिसके नतीजे में जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा काम करना छोड़ देते हैं। अगर मरीज मौत के मुंह में जाने से बच भी जाए तो वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो पाता और बाज़ हालात में माजूर भी हो जाता है। गुफ्तगू में अल्फाज की मबहम या गैर वाज़ेह अदायगी, बदन का शिद्दत से कांपना और पट्ठों में दर्द, दिन भर पेशाब का ना आना, सांस का शिद्दत से उखड़ना, दिल की तेज धड़कन और जिस्म के दर्जे हरारत में ज्यादा इजाफा और कमी और जल्द की रंगत बदलना सेप्सिस की अहम अलामात हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक सेप्सिस की रोकथाम के लिए निकासी आब, साफ पानी की फराहमी और हिफाजती टीकों तक रसाई को यकीनी बनाना होगा। एंटीबायोटिक और एंटीवायरल अद्वियात से इलाज भी इसकी रोकथाम में मुफीद हो सकता है। वर्ल्ड सेप्सिस डे ग्लोबल सेप्सिस अलायंस का इक़दाम है जो 2012 में शुरू हुआ और हर साल 13 सितंबर को सेप्सिस के बारे में आगाही पैदा करने के लिए पूरी दुनिया में तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। रिपोर्ट आपने देखी व्यूअर्स, और ब्रेक में मैंने शेप ने मैजिक किया, हमने ये बैज लगा लिए जो कि इस बीमारी से आगाही के दिन में लगाए जाते हैं, ये बैजेस और ये जो कलर ये अभी नजर आ रहा होगा, बस ठीक है। अच्छा जनाब, अब इससे पहले कि मैं तमहीद बांधूं, रिपोर्ट आपने देख ली है तो डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बिला ताखीर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा। बहुत शुक्रिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आपका दिन? सॉरी, आपका दिन कैसा गुजर रहा है? दिन बहुत अच्छा है, आपके साथ इसकी शुरुआत है तो यकीनन अच्छा चलिए है। अल्लाह हम करे अच्छे जी, लोग हैं। अल्लाह करे हम सबका दिन अच्छा गुजरे। डॉक्टर साहबा, कुछ तो बातें हम जान पाए इस रिपोर्ट के जरिए, बट फिर भी लेट्स हैव अ बेसिक क्वेश्चन, सेप्सिस क्या है? जी बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का दिन जो 13 सितंबर का दिन है, इसको वर्ल्ड सेप्सिस डे के तौर पर मनाया जा रहा है। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया, इस दिन का मकसद ये है कि लोगों को आगाही देना कि सेप्सिस होती क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, और इसकी जो अर्ली रिकग्निशन होती है उसको जल्द पहचानना और उसका जल्द ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी थीम ये है कि स्टॉप सेप्सिस एंड सेव लाइव्स, यानी सेप्सिस कोई बीमारी का नाम नहीं है, ये कंडीशन है जो मुख्तलिफ बीमारियों की पैदावार हो सकती है। यानी एक इंसान को अगर मुख्तलिफ किस्म की कोई बीमारियां हैं, ऐसे इन्फेक्शंस हैं, दे कैन एंड अप विद सेप्सिस। सेप्सिस को दूसरे लफ्ज़ों में सेप्टिसीमिया भी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा रिस्पांस, आपकी अपनी ही बॉडी का रिस्पांस होता है किसी बीमारी के खिलाफ, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मरीज़ शॉक में जा सकता है और उसके जो सबसे वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो डेथ की सूरत में हो सकते हैं। अच्छा, यानी आपने कहा ना बॉडी शॉक में चली जाती है, क्योंकि मैंने एक केस ऐसा देखा, चूँकि उनके लंग्स का भी इशू था, फाइब्रोसिस था, उनके बाकी ऑर्गन्स भी कॉम्प्रोमाइज़ थे और चूँकि एज फैक्टर भी था, और ऐसे में जब उनके ब्लड प्रेशर लो हो गया, शुगर लो हो गई, पल्स आ नहीं रही थी, एंड वी टुक हिम टू द डॉक्टर, तो उन्होंने कहा जी सेप्सिस है ये, और उनको शॉक, उनकी बॉडी शॉक में है। हमारे लिए वो बिल्कुल नई चीज़ थी कि ये सेप्सिस क्या चीज़ है। तो आपने बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया कि ये एक कंडीशन है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपकी बॉडी काम करना छोड़ देती है। बिल्कुल, आप आम लफ्ज़ों में इसी तरह ही कह सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं। इसकी पहली अलामत यही है डॉक्टर साहब कि आपके सारे वाइटल्स ड्रॉप हो जाते हैं? बिल्कुल। अच्छा, पहले तो मैं इस बात पे फोकस करना चाहूँगी अपने आवाम के लिए कि सेप्सिस होती किन लोगों को है। जी जी। जो वो बच्चे जिनकी उम्र बहुत छोटी होती है, जिनको प्री मैच्योर बेबीज कहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना वेल डेवलप नहीं होता। अच्छा। तो उनमें चांसेस होते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन हो जाए। एज के स्टेज में ये सामने आएगी? लेस देन 1 ईयर, या जो प्री मैच्योर बेबीज जो बहुत छोटे होते हैं, जो न्यू बॉर्न होते हैं और जल्दी पैदाइश जिनकी हो जाती है किसी भी वजह से, वो एट रिस्क होते हैं। इसके अलावा एज ब्रैकेट है जिसमें 70 से ऊपर के एज के जो लोग हैं, जिनकी वक्त के साथ साथ अपनी एज के हिसाब से और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से कुव्वत मुदाफ़िअत कम हो जाती है। वो दो एज ब्रैकेट्स जिसमें आपका एक्सट्रीम्स ऑफ एज जिनको आप कह सकते हैं। जी, या डेवलप नहीं हुआ या कॉम्प्रोमाइज हो गया। ज्यादा केसेस फिर भी किस में है? प्री मैच्योर बेबीज में है या दोनों में देखा जाता है? दोनों में। दोनों में देखा पहले प्री मैच्योर की बात करते हैं। प्री मैच्योर बेबीज का पहला सिम्टम क्या? बिकॉज ज़ाहिर है वो तो हमने बच्चा दूध पिया, वो सोया, बस पता ही नहीं चलेगा उसका, ना हमने उसका बीपी चेक करना, ना हमने शुगर मॉनिटर करने, हम तो उससे कहेंगे शायद सो रहा है। तो क्या ऐसा सिम्टम होता है कि फौरन वी शुड रश टू अ डॉक्टर?
बिल्कुल, देखिए इसमें कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिनकी बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि बच्चा जो है उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा। लाइक एक तो बुखार की अलामत होती है कि बुखार का तेज़ होना, रेस्पिरेटरी रेट उनका तेज़ हो जाना, यानी आपको ये लग सकता है कि जो उनकी रिब्स होती हैं बच्चे की वो बहुत तेज़ी से मूव कर रही हैं, इनवर्ट आउटवर्ड जो मूवमेंट होती है चेस्ट की वो तेज़ी से होने लगती है। इसके अलावा बच्चा जो है वो बहुत लेथार्जिक या नकाहत का शिकार हो सकता है, दूध पीना छोड़ सकता है, बच्चे की स्किन पे कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसको डिस्कलरेशन कहते हैं या जिसको कहते हैं कि ब्लूइश टिंज आ जाना। तो ये तमाम अलामात ये शो कर रही होती हैं कि बच्चा जो है वो अच्छी कंडीशन में कोई नहीं एक होता। अलामत होगी या सारी अलामत इकट्ठी होंगी? देखिए कोई भी अलामत हो सकती है, लेकिन सिर्फ बुखार का होना अलामत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उसके बुखार हो multiple जाता reasons है हो सकते हैं। और उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। लेकिन आपको लगे कि बच्चा जो है वो किसी वजह से बहुत ज़्यादा लागर महसूस हो रहा है, फीड लेना छोड़ दिया है उसने, बुखार उसको तेज़ हो रहा है और बिल्कुल आपको लग रहा है कि ये इस नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, तो ये अलर्ट साइंस होते डॉक्टर हैं साहिबा, जिनकी इसके लिए बेसिस पे कोई उनको टेस्ट फौरी तौर पर required होता है, हॉस्पिटल ले तब ये जाना diagnose चाहिए। होता है? जी इसके लिए कोई टेस्ट रिक्वायर्ड होता है डायग्नोसिस नहीं, के लिए? देखिए कैसे घर में diagnose? अगर किसी के बच्चा मौजूद है तो उस वक्त तो ऑब्वियसली कोई ऐसा टेस्ट मौजूद नहीं है जो कि आप उस वक्त फौरी तौर पर घर में कर सकें। इसकी अलामात को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। वहाँ पे स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिसमें जिनकी infection बुनियाद पर आएगा। इन्फेक्शन की तशखीस होती है। अब ये बताना भी ज़रूरी है कि इन्फेक्शन ज़रूरी नहीं कि वो बैक्टीरियल ही हो, ये कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। Okay. डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा है। ठीक है, और जो इन्फेक्शन रेट है वो जी। तय करेगा कि आपको बेसिकली बिल्कुल क्या हुआ है। बिल्कुल। अब जैसे डेंगू बुखार है तो इवन इसमें भी पेशेंट जो है वो शॉक में चले जाते हैं बिल्कुल और ठीक इवन है। उसमें सुपर एडेड इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से सेप्टिसीमिया या सेप्टिक शॉक हो सकता है। बिल्कुल ठीक। इसी तरह जो अडल्ट्स होते हैं उनमें भी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। लाइक अगर पेशेंट डायबिटिक है या ऑलरेडी उनको मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो उसके इम्यून सिस्टम को अटैक कर रही हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, जिगर की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, या पेशेंट किसी वजह से उसको कोई कैंसर है जिसमें कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स मिल रहे हैं या स्टीरॉइड्स मिल रहे हैं, या HIV एड्स की बीमारी है, कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें उसका इम्यून सिस्टम नॉकआउट हुआ है या सप्रेस्ड है, उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन डिसेमिनेटेड किस्म के हो सकते हैं। आम बीमारियां आम लोगों को मुतासिर करती रहती हैं और हर इंसान को सेप्सिस नहीं होता। तो सेप्सिस की कुछ खास अलामात जैसे मैंने बच्चों में बताई, इसी तरह से बड़ों में भी होती हैं, जिनकी बुनियाद पर हम ये बता सकते हैं कि ये पेशेंट जो है वो सेप्सिस की तरफ जा रहा है। जैसे कि आपने पहले जिक्र किया कि बुखार या तो बहुत तेज़ हो जाएगा या बुखार नॉर्मल से कम हो जाएगा। इसी तरह से उसका रेस्पिरेटरी रेट या सांस लेने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत तेज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। यूजुअली हम कहते हैं कि लेस देन 90 अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो उसका मतलब है कि लोअर साइड पे है, या जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उससे 40 का ड्रॉप आ जाए। इसके अलावा पेशेंट के कुछ और टेस्ट होते हैं जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि उनको सेप्सिस की अलामात हैं या नहीं है। जैसे वाइट काउंट का बढ़ जाना, जिसको सफ़ेद खुलिए कहते हैं, या वो बढ़ जाते हैं या वो कम हो जाते हैं। इसी तरह से ब्लड में एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है जिसकी मिकदार बढ़ जाने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट सेप्सिस में जा रहे हैं, जिसको लैक्टेट लेवल्स कहते हैं। फिर स्किन में चेंजेस, जैसे पहले बच्चों में जिक्र किया, इसी तरह बड़ों में भी स्किन चेंजेस आ सकती हैं, डिस्कलरेशन हो सकती है, जैसे होंठों का नीला पड़ जाना या स्किन में ऐसे लगना कि बिल्कुल कोल्ड हो चुकी है स्किन, क्लैमी हो चुकी है। ये अलामात होती हैं कि पेशेंट में सेप्सिस जा रही है। और ऐसे तमाम लोग जिनमें कोई प्रोसीजर हुआ हो, जैसे सर्जिकल प्रोसीजर कोई हुआ है, कोई ऑपरेशन हुआ है, या कोई प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन रही है किसी भी वजह से, ये वो लोग होते हैं एट रिस्क होते हैं जिनको डिफरेंट बैक्टीरिया एक्वायर हो सकते हैं। जैसे सर्जरी के बाद इन्फेक्शन का हो जाना, या अगर उनकी बॉडी में कोई डिवाइस इम्प्लांटेड है, जैसे कोई सेंट्रल लाइन डली हुई है ब्लड लगाने के लिए या कोई एंटीबायोटिक लगाने के लिए, या कोई डिवाइस ऐसा है जो उनकी बॉडी में लगाना पड़ गया है किसी वजह से, तो इन डिवाइसेस में भी इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये तमाम लोग एट रिस्क होते हैं कि किसी भी वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाए, और अगर वो इन्फेक्शन अनकंट्रोलेबल हो और वो अनहिंडर्ड हो, वो चलता ही चला जाए, तो बॉडी जो रिएक्शन शो करती है उसके अगेंस्ट वो सेप्सिस की तरफ ले जाता है। और डॉक्टर साहिबा ये कितना लीथल हो सकता है? मैंने जैसे आपको बताया कि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो काम करना छोड़ जाते हैं। जैसे सबसे पहले गुर्दे मुतासिर होते हैं, जिसको एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। उसके अलावा जिगर मुतासिर हो सकता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मरीज जो है वो बेहोशी की तरफ जाने लगता है, और अल्टीमेटली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या कोमा जिसको कहते हैं वो हो जाता है, और इट कैन लीड टू डेथ इवन। यानी इतना सीरियस और लीथल हो सकता है कि लाइफ जो है वो उसमें जा सकती है। मल्टीपल ऑर्गन फेल अगर हो रहे हैं और उसके बाद आपने खुद कोमा एंड देन अल्टीमेटली डेथ,
ایک تو اللہ سب کو محفوظ رکھے, آمین. بڑی جلدی سے چیزیں ڈائگنوز ہو جائیں تو چیزیں بہتری کی طرف جاتی بہتری ہیں. کی طرف جا سکتے ایک بار ہی ہوتا ہے یا کہ یہ بار بار ہوتا چلا جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں, سیپسس جو ہے وہ اتنی ڈینجرس اور لیتھل کنڈیشن ہے کہ اگر ایک ہی انفیکشن ہو جائے تو وہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے, لیکن اگر ارلی ریکگنیشن ہو جائے اور جلد سے جلد ٹریٹمنٹ مل جائے پیشنٹ کو تو اس میں فل ریکوری ممکن ہے, لیکن تھوڑا سا ٹائم اس میں لگتا ہے. انڈر لائن ڈیزیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی باڈی کتنی جلدی اس میں سے نکل آتی ہے. فل ریکوری ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ہو یا سکتی ہے. وہ ایک ڈیمیج چھوڑ دیتا ہے؟ دیکھیں یوزلی جو ہے وہ فل ریکوری پاسبل ہے, لیکن اگر آلریڈی کسی کے آرگن سسٹم پہلے سے ڈیمیجڈ ہے اور اس کے اوپر اس کو سیپسس ہو جاتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ اس کے علامات زندگی میں رہ سکتے ہیں. جیسے کڈنی انجری اگر کسی کی پوری طرح ریکور نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ علامات رہ جائیں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آلریڈی کیسا اسٹیٹس ہے پیشنٹ کا. اگر ایک فلی فنکشنل آرگن سسٹم ہے تو وہ سیپسس سے پوری طرح ریکور ہو سکتا ہے. اوکے, اور اس میں ہم یہ بھی ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے چونکہ بات انفیکشن کی ہو رہی ہے تو ایک ایسا پیشنٹ جس کو اور ایشوز بھی ہوں, دیگر بیماریوں سے وہ لڑ رہا ہو, مینیج کر رہا ہو رادر ان بیماریوں کو, اور اس کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو جائے تو ظاہر وہ اینٹی بایوٹکس پہ جائے گا. بالکل. اور وہ چاہے پھر انجیکٹیبلز ہوں چاہے پھر اورل ڈرگس کی طرف ہوں, اور جتنا انفیکشن زیادہ ہوگا اتنی دیر اس پہ رکھنا پڑے گا. بہت سے کیسز میں ہم نے دیکھا بیکاز ظاہر سیپسس کی بات ہے, اس میں انفیکشن بہت بڑھ جاتا ہے. اگر ایک نارمل ایگزامپل دے رہا ہوں 10 پہ ہونا چاہیے تو وہ 80 تک بھی پہنچ جاتا ہے انفیکشن ریٹ. ایسے میں جو لانگ ٹرم ہم اس پیشنٹ کو اینٹی بایوٹکس پہ رکھتے ہیں, کیا اس سے نقصان نہیں ہوتا؟ جی بہت اچھی بات کہی. میرا خیال ہے اس فورم کے توسط سے ہم اپنے عوام کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اینٹی بایوٹک کا ان نیسیسری استعمال بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. وہ آج کے دن جس ٹائم پہ آپ اینٹی بایوٹک یوز کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنا فیل نہ ہو رہا, لیکن آپ کی باڈی کے اندر اور ہمارے ارد گرد انوائرمنٹ کے اندر ان اینٹی بایوٹک کے یوز سے اتنی چینجز آ جاتی ہیں کہ یہی بیکٹیریا جو ہم عام اینٹی بایوٹک سے ٹریٹ کر لیتے ہیں وہ ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں. سو اینٹی بایوٹک کا غلط استعمال, مس یوز, انڈر یوز یا اوور یوز دونوں ہی خطرناک ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ از دیٹ ٹرو کہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد اینٹی بایوٹک آپ کی باڈی پہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں؟ دیکھیں کسی حد تک یہ بات درست میں اس لیے کہوں گی کہ اگر تو سسپٹیبل بیکٹیریا ہے یعنی سینسٹیو بیکٹیریا ہے تو اینٹی بایوٹک یقیناً کام کرتی ہے, لیکن اگر ہماری ہی مس یوز یا اوور یوز یا انڈر یوز کی وجہ سے اینٹی بایوٹک کا اس طرح کا استعمال ہو تو ہمارے ارد گرد موجود بیکٹیریا ریزسٹنٹ آلریڈی ہو چکے ہوتے ہیں. جب آپ کلچر کرتے ہیں ایک بیکٹیریا کو پکڑنے کے لیے جو کلچر ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو سینسٹیوٹی کی رپورٹ مل جاتی ہے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیکٹیریا جو کسی زمانے میں بڑا سینسٹیو ہوتا تھا اور عام اینٹی بایوٹک سے وہ مر جاتا تھا تو اب وہ نہیں مرتا, وہ اتنی زیادہ ریزسٹنس ہو گئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کووڈ کی جب آؤٹ بریک آئی تو اس میں کتنی زیادہ اینٹی بایوٹک کا استعمال تھا, اور اسی طرح سے عام بیماریاں جیسے ہوتی ہیں نزلہ زکام کھانسی جن کو وائرل انفیکشن کہتے ہیں اس میں اینٹی بایوٹک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں تو ہماری غلط پریکٹسز بھی ہیں نا پاکستان میں, تو آپ دیکھیں نا کہ ایک سال جو زیادہ ہی ہے, 1 مہینے کے بچے کو اینٹی بایوٹکس ہم دے دیتے ہیں, حالانکہ باہر کچھ ملکوں میں تو 2 سال تک اینٹی بایوٹک دینے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہم نے بچے کی پیدائش سے اینٹی بایوٹکس کا سٹارٹ کروا دیا, ظاہر ہے جب بڑا ہوگا تو وہ بیکٹیریا تو ریزسٹنٹ ہو چکا ہوگا. تو یہ پریکٹس تو ڈاکٹرز کی طرف سے ہو رہی ہے. ان پریکٹسز کو نہ صرف ڈاکٹرز کو ڈسکریج کرنا چاہیے بلکہ انہیں یہ بھی سمجھانا چاہیے اپنے پیشنٹس کو کہ ہر بیماری کا علاج اینٹی بایوٹک نہیں ہے, کیونکہ سمپل بیماریاں ویسے ہی اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہو جاتی ہیں. جیسے آپ کو ڈینگی بخار آج کل بہت کامن ہے اور پھیلا ہوا ہے, تو ڈینگی بخار میں بھی اینٹی بایوٹک کا کوئی رول نہیں ہے انلیس کہ کوئی پیشنٹ سیپسس میں چلا جائے, سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن میں چلا جائے. عام طور پر اس کی مینجمنٹ صرف فلوئڈ. ہم کل بھی ڈینگی پہ بات کر رہے تھے اور یہ تو ہم نے دیکھا ڈاکٹر صاحبہ کہ ڈینگی میں لوگ گھروں میں اینٹی بایوٹکس کا استعمال کر رہے ہیں. جی وہ اس کی وجہ سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے, چونکہ آج کل ڈینگی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے کمیونٹی میں. تو اگر کسی کو بخار ہوتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے, جسم میں شدید درد ہوتا ہے اور نقاہت یا کمزوری محسوس ہو رہی ہوتی ہے, تو سب سے پہلے یہ ذہن میں سوچنا چاہیے کہ آج کل کے دنوں میں ڈینگی کا ڈائگنوسس ہو سکتا ہے. آلدو ملیریا بھی کامن ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے موسم اس طرح کا ہے, پھر اوپر سے فلڈز بھی ہیں, تو مختلف بیماریاں ایسے علاقوں میں پھیل رہی ہیں جہاں فلڈز ہیں خاص طور پر. تو ڈینگی ملیریا ٹاپ پہ ہے, اور یہ دونوں بیماریاں ایسی ہیں جس میں کہ اینٹی بایوٹک کا استعمال نہیں ضروری. اوکے, اس میں صرف یہ ہے کہ آپ میں اینٹی ملیریل چاہیے اور ڈینگی کے بخار کے لیے فلوئڈ مینجمنٹ چاہیے, پانی کا استعمال اچھے طریقے سے کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ فلوئڈ انٹیک کرنا ہے, فلوئڈ انٹیک بڑھانا ہے. آپ نے میڈیکیشن سے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے فلوئڈ انٹیک کو بڑھائیں تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. بات سیپسس سے, لیکن دیکھیے کہ بہت سے بیماریاں جس سے آپ کا انفیکشن ریٹ بڑھتا ہے, اس پہ بات کرنی بہت اہم ہے. سیلف میڈیکیشن کو ڈسکریج کیجیے, اوور یوز, مس یوز, انڈر یوز آف اینٹی بایوٹکس. اس میں ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ڈاکٹر نے آپ سے کہا جی 5 دن آپ نے اینٹی بایوٹک لینی ہے, آپ نے 2 دن لیا, کہا میں ٹھیک ہوں میں آپ نے چھوڑ دی, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. ڈوز کمپلیٹ کریں, اور اگر ڈاکٹر نے نہیں کہا تو نہ لیں. اور بچے متعلق ضرور ڈسکس کریں ڈاکٹر سے کہ 2 سال تک تو میں خود کہتا ہوں کہ
कोशिश करें कि बच्चा खुद इम्यूनिटी डेवलप करे. आई थिंक 5-6 साल तक भी बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बच्चों को मेडिसिन देने से अवॉइड करना एटलीस्ट जो चाहिए. इंटरनेशनल प्रैक्टिस है वो 2 साल तक की तो है, उस पर जरूर करना और कुछ नेचुरल रेमेडीज जो होती है, जैसे हल्दी बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है नेचुरल, इसके अलावा हनी और लहसुन के बारे में कहा जाता है बहुत अच्छा नेचुरल एंटीबायोटिक है. तो ये चीजें बेहतर है कि आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करें. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपने प्लीज डू कंसीडर नहीं, ऑफ कोर्स जाना है, लेकिन ज़ाहिर है बच्चों को गैर जरूरी अद्वियात ना दें, गैर जरूरी मेडिकेशन से परहेज करें. क्योंकि डॉक्टर के पास जाके ना खुद भी कहते हैं वो जो इंजेक्शन लगाए, टीका लगाए तो ठीक होगा, तो ये ना कीजिए. अच्छा, कुछ लोगों के साथ ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है, टीके के बगैर वो ठीक नहीं होते, रियली वांट कि उनको भी टीका लगना चाहिए. किसी को गोली चाहिए, किसी को टीका चाहिए. एक ब्रेक की तरफ चाहिए, हमें ब्रेक चाहिए. वापस आते हैं. बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। आलमी बर्तरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म व अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ BTV न्यूज़ पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. नाज़रीन, हम सैलाब ज़दा इलाकों की जब बात करते हैं उसमें हम ज़रूर जिक्र करते हैं कि साफ़ पानी वहाँ पहुँचाना बहुत अहम है, और उसमें हम ये भी बात करते हैं कि ऐसी टेक्निक्स, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए कि वो पानी जो वहाँ पे अवेलेबल सोर्स है वो साफ़ हो. कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर वो टैबलेट भी, आप एक्वा टैब का जिक्र हमने किया, तो नहीं पहुँचा सकते, आप मिनरल वाटर नहीं पहुँचा सकते, बॉटल वाटर नहीं पहुँचा सकते, मुश्किल है. कुछ इलाके तो ऐसे जहाँ पर वैसे ही चीज़ें पहुँचना बहुत मुश्किल हो चुकी हैं. ऐसे में इसका कोई ना कोई हल तो निकालना चाहिए, और इसका हल निकाला गया है. हमजा फ़ारूक आज हमें ज्वाइन करेंगे, और हमजा फ़ारूक की कंपनी है बूंदे शम्स. बड़ा डिफरेंट सा नाम है, बूंदे शम्स. नहीं, नाम तो है, लेकिन मैं इसकी लॉजिक भी पूछना चाह रही हूँ कि शम्स की तो बूंदे ही नहीं होती, उस पर तो पानी ही नहीं होता, तो बूंदे शम्स का मतलब क्या है? पहले वेलकम करते हैं हमजा. अस्सलाम वालेकुम. कैसे? वालेकुम सलाम. मैं ठीक ठाक. हमने नाम बिल्कुल ऐसे इसीलिए रखे ताकि लोग पहले कंफ्यूज हो, थोड़े हैरान हो, फिर वो पूछे, फिर उससे गूगल लोग पूछ रहे हैं हमजा, उनको बताएं. गूगल नहीं बताता, गूगल के पास सारी बातों का इसीलिए जवाब फिर हम नहीं वेट है. करते हैं, आप हमें इनवाइट करें, हम आपको क्या बात है. चले जी, Very कुछ good. बात हमने की है. अब क्या इन्होंने मशीन बनाई है और कैसे वो पानी को साफ करती है? अब नाम से क्योंकि आगाज हो चुका है गुफ्तगू का, तो बूंदे शम्स. बिल्कुल. बूंदे शम्स जो है, देखें, बूंद कतरा हो गया आपका, शम्स सूरज हो गया. द आइडिया वाज कि आप सूरज और शमसी तवानाई को इस्तेमाल करके जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स हैं, जहाँ पर जो सरफेस वाटर रिजर्व्स हैं, उनको साफ किया जाए. ओके. जैसे आपने मेंशन किया, पाकिस्तान में 2 इश्यूज हैं. एक तो ये है कि पानी की अवेलेबिलिटी का इशू, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स, तालाब जैसे. सेकंड इशू इज़ कि वो पानी साफ़ नहीं है, पीने के काबिल नहीं है. उसके अंदर भी आपकी फिर 2 डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, खारा पानी और बैक्टीरियली कंटामिनेटेड. हम लोगों का फोकस बैक्टीरियली कंटामिनेटेड वाटर पे रहा है, क्योंकि आपको बीमारियां जो हैं उस पानी की वजह से होती हैं, तो हेंस बूंदे शम्स. ठीक है. अब ज़रा बताएं कि जो बनाई आपने, ये डिवाइस है, मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, क्या है? मैं शेयर कर देता हूँ. देखिए, इसके लिए बैकग्राउंड देना बड़ा ज़रूरी है. ये काम 2014 में शुरू हुआ. एट द टाइम आई वाज अ स्टूडेंट एट विलियम्स कॉलेज USA, और उसके बाद मैं 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में था. तो उस टाइम पे इसका जो जेनेसिस था, आइडिया था, वो ये था कि अपने मुल्क के लिए कोई खिदमत की जा सके. अक्सर औकात ये होता है, देखें, 60,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं बाहर पढ़ने जाते हैं हर साल. लेकिन क्या हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं कि उनका जो प्रिविलेज गैप है, क्योंकि देखें, आप जब किसी यूनिवर्सिटी में बाहर जाते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है, यू सडनली हैव अ प्रिविलेज
اور اگر آپ صرف اپنے لیے رکھ لیں گے تو آئی ڈونٹ فیل رائٹ ود اٹ. سو وی ہیڈ ٹو فائنڈ اے وے کہ میں اپنے گاؤں کے لیے, اپنی آبادی کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکوں. سو 2014 میں میرے مائنڈ میں یہ آئیڈیا تھا کہ اپنے گاؤں میں جو ہمارا چوڑ چکوال سے میرا تعلق ہے, وہاں پہ جو واٹر کا کرائسس ہے اس کے لیے کوئی سولوشن نکالا جا سکے. کیونکہ اس سے میں خود بھی پرسنلی افیکٹڈ تھا. پہلے میں نے اسٹوری شیئر کی ہوئی ہے, 7 سال کا تھا جب میں خود اس گندے پانی سے بیمار ہوا. تو اٹ واز آلموسٹ اے ہوم کمنگ پروجیکٹ کہ ہاں اگر یہ میں ٹھیک کر لوں تو آئی ول ہیو کنٹریبیوٹڈ سم تھنگ پازیٹیو. وہ جب ہم نے پہلا پروجیکٹ کیا تو اس کے بعد جو اس کے پازیٹیو افیکٹس نظر آئے وہ اس طرح کے تھے جو میں نے خود بھی اینٹیسپیٹ نہیں کیے تھے. آپ کالج میں اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کتنی آپ کو اویئرنیس ہوگی. کرتے ساتھ ہی آپ کی ہیلتھ کیئر ڈیزیز جو ہیں, جو آپ کی واٹر بورن ڈیزیز ہے, وہ سب سے پہلے کم ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو بچے اسکول نہیں جا سک رہے تھے, لٹریسی ریٹس میں فرق آنا شروع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ بچے ہیں, چھوٹے خواتین ہیں جو آئدر بیمار ہیں یا پھر جن کو پانی لینے بھیجا جا رہا ہے صبح کی گرمی میں انسٹیڈ آف سینڈنگ دیم ٹو اسکول. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ بلو پرنٹس چینج ہو رہے ہیں, کیونکہ اب بیماری کے لیے پیسے دینے کے بجائے لوگ پیسے سیو کر کے ان پاس ڈسپوزیبل انکم ہے, سو دے کین انجوائے لائف اے لٹل بٹ مور. تو یہ ایک طرح جب میری آنکھیں اپنی کھلیں تو اٹ بیکیم اے پیشن پروجیکٹ کہ کیا اب یہ جو پہلا سیٹ اپ ہو گیا ہے اس کو ہم اسکیل کر سکتے ہیں کیا اور کمیونٹیز پاکستان میں, کیونکہ دیکھیں 2 کروڑ پاکستانی ہیں سیلاب سے پہلے بھی جن کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں تھا, اینڈ ہینس دا مشن واز گراؤنڈیڈ دیئر. اس کے بعد سے ہم نے کافی اس پہ کام کیا. 2018 کے اندر مجھے فوربس 30 under 30 لسٹ پہ ریکگنائز کیا گیا تھا. 2020 میں پوائنٹس آف لائٹ ایوارڈ ملا کوئین کی طرف سے. 2019 میں ڈیانا ایوارڈ تھا. اس سارے ٹائم کے اندر دیکھیں ایک ہماری پروفائل R&D اور اس پہ کام چل رہا تھا. سو ناؤ دا پروڈکٹ دیٹ یو سی, جس کو ہم کہہ رہے ہیں سولر واٹر باکس, وہ ایک 8 سال کی ایفرٹ ہے, نہ صرف میری پوری ٹیم کی, ہمارا اسٹاف ہے پاکستان میں. اور وہ ڈیوائس ان ایسنس یہ کرتی ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ سورسز آف واٹر جو ہیں, جو ہم نے پہلے مینشن کیے, انڈر گراؤنڈ واٹر, بور ہول جس کو ہم کہتے ہیں, اوپن ویلز جو بلوچستان میں بہت کامن ہے, سندھ کے اندر تیلاب ہیں, عمر کوٹ کے ایریا کے اندر پتھور جہاں پہ ہم نے کام کیا, جن کی سپلائی گورنمنٹ کی سپلائی لائن سے آ رہی ہے, لیکن وہ اوپن تالاب ہے جس میں مچھلیاں بھی ہیں, جانور بھی اس میں پی رہے ہیں, اس میں فیکل میٹر ہے بہت سارا, تو وہاں بیکٹیریا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ایک سطح ہے جس کو آپ انیشلی ڈیل کر سکتے ہو. ہم پاکستان میں سوال یہ آتا ہے کہ کھارا پانی کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں, اس کے لیے RO سولوشنز اینڈ ڈفرنٹ سولوشنز ہیں. دس از اے ریلیٹیولی لو کاسٹ سولوشن مینٹ فار بیکٹیریل ریموول. تو وہاں سے ہم نے ڈیوائس شروع کی. سو دی آئیڈیا از کہ آپ کے پاس یہ سب سے پہلے تو سورسز آف انرجی ہو گئی, سورسز آف واٹر ہو گئے, آپ نے ان کو کنزیوم کیا, شمسی توانائی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے پانی کو ایکسٹریکٹ بھی کیا. اس کے بعد آپ نے اس کو 2 قسم کی فلٹریشن ٹیکنیکس ہم استعمال کر رہے ہیں, جس پہ خود میں نے کافی ریسرچ کی, انجینئرنگ کی طرف انکلائنڈ بھی تھا. اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے, آپ یا ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو یا لائر ہو, آپ لوگوں کا پروفیشن تھوڑا سا میرے خیال سے زیادہ انجوائبل ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ, تھنکنگ کے ساتھ, اور میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں, بڑا بھائی ڈاکٹر, تو وی ہیڈ اے ہیلتھ آلموسٹ لینس ٹو دا پرابلم ایز ویل. تو آپ اس کو اسٹیئر فلٹریشن سے گزارتے ہو تاکہ پانی کے اندر جو بیکٹیریا ہے وہ ریموو ہو سکے. تو اس میں مائکرون فلٹریشن ہوتی ہے, آئن ایکسچینج ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. اس کے بعد ہم اس پانی کو اسی باکس میں اسٹور کر لیتے ہیں. آلموسٹ 600 لیٹرز کا اسٹوریج ہے. باکس جو ہے ڈیلی تقریباً 1000 لیٹرز پر آور, سو 8 سے 10,000 لیٹر پانی جو ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر کے فلٹر کر لیتا ہے. اور ہم نے دیکھیں اس کا جو کانسٹرکٹ ہے اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ آپ کی جو لاسٹ مائل کمیونٹیز ہیں, آپ کی وہ کمیونٹیز جہاں پہ نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, اور نہ شاید اتنی اویئرنیس ہے, اور ہماری اپنی کچھ پالیسیز کی وجہ سے ایجوکیشن بھی بہت زیادہ نہیں ہے. آپ نے ان کمیونٹیز کے لیے بنانا ہے کہ یہ, جب میں نے 2019 میں ایک ٹیڈ ٹاک دی تھی, اس کا ٹائٹل تھا ریزالونگ دا گلوبل واٹر کرائسس ان 7 منٹس. اس کا ٹائٹل یہ اس لیے تھا کہ ہم 7 منٹ کے اندر اس باکس کو ڈپلوائے کر دیتے ہیں. اچھا, ناؤ اف آئی کمپیئر دس ٹو دا پروجیکٹ آئی ڈیڈ ان 2014, وہ ایک سولر بیس واٹر فلٹریشن پلانٹ آپ لگائیں 2 سے 3 ہفتے لگ جاتے ہیں. ملٹیپل کانٹریکٹر, کبھی سولر کبھی یہ, ہم نے ساری چیز کو ایک ڈیزائن میں کمپیکٹ کر دیا. ایک باکس ہے,
एक बॉक्स है 6x4 का एक बॉक्स है, वो आपने सिर्फ जाके इंस्टॉल करना है, आपने वहाँ पे रखा, सोर्स पे कनेक्ट किया, 7 मिनट के अंदर आपको पीने का साफ पानी मिलेगा। अच्छा हमजा, आपने बताया कि आप यू बिलोंग टू चकवाल, अब उस पूरी बेल्ट में एक प्रॉब्लम है कि जो अंडर द सरफेस जो पानी है वो ज़्यादातर पीने के काबिल नहीं होता, उसमें अगर बहुत डीपली आप नहीं जा रहे पानी हासिल करने के लिए तो एक येलो कलर का पानी होता है, क्योंकि मैंने उस इलाके को विजिट किया, मैंने वो पानी पिया। अब वहाँ पे हेपेटाइटिस और इस तरह की बीमारियाँ भी काफ़ी होती हैं, जैसे आपने बताया कि वहाँ पे अवेयरनेस की भी कुछ कमी है उन इलाकों में, ज़ाहिर सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते। क्या वहाँ के लोग इससे इस्तेफादा कर सकते हैं? क्या वहाँ पर ये बॉक्स अवेलेबल है? इज़ इट कॉस्ट फ्रेंडली? और क्या उधर के लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देना कि अगर ये आपके पास होगा तो जो पानी आप ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं आप इसे साफ़ कर सकेंगे? इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। चकवाल के अंदर हमारा पहला प्रोजेक्ट था, उसके बाद और भी प्रोजेक्ट्स किए, और इसमें मैं एक चीज़ देखें वाज़ेह कर देता हूँ। मैंने पहले मेंशन किया, एक आपका प्रॉब्लम है केमिकल, जिसको हम खारा कहते हैं आम ज़बान में, सॉल्टी वाटर। दूसरा इज़ बैक्टीरियल। हो ये रहा है पाकिस्तान में और ग्लोबली कि जब पानी खारा होता है तो आपको पता है इसको नहीं पीना, आप उससे खुद रुक जाते हो। अगर पानी में आर्सेनिक है उसमें भी कई साल लगते हैं आपकी बॉडी को, लिवर केमिस्ट्री को चेंज करते हुए। जो बैक्टीरियल वाटर है अक्सर औकात उसका टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं होता, आप पी लेते हो, आप बोर होल करते हो, आप कहते हो जी ये तो मैंने बोर किया है, इसको मैं पी लूँ। अब हो ये रहा है इन गाँवों में, देहात में आपके पास सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपका डिस्पोजल वेस्ट जो है सारा वो ज़मीन में जाता है और ज़मीन में वाटर सप्लाई में चला जाता है। तो हमारा फोकस ये रहा है कि जो लोग बीमार हो रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 40 to 60% of the disease in children in Pakistan that often gets reported is waterborne, diarrhea, typhoid, hepatitis के कुछ भी केसेस इस तरह, तो हम सबसे पहले उसको रिमूव कर रहे हैं। नाउ the other thing worth sharing with you, देखें ये काम पाकिस्तान में शुरू हुआ 2014 में, उसके बाद से हम स्केल करते गए और ये डिवाइस इस तरह की है आप इसको दुनिया भर में भेज सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग अफगानिस्तान में काम कर चुके हैं। इन अप्रैल में आई वाज देयर माई सेल्फ डिलीवरिंग 6 of these units। यमन में हमने काम किया है, हमने साउथ सूडान में काम किया है, रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स में दिस वाज वन ऑफ द ओनली सॉल्यूशंस अप्रूव्ड, क्योंकि वहाँ पे फिल्ट्रेशन की बहुत नीड है टू बी डिप्लॉयड फॉर द रेफ्यूजीज जो वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं कब से आके। So this is an international solution which is being made in Pakistan and distributed around the world. Now what happened is, जब flood आया तो we were ready, क्योंकि देखिए disaster preparedness is a very unique field and it's an important field. पाकिस्तान में शायद इसका इतना शऊर नहीं था and it needs to change, क्योंकि हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं, climate change is a reality. Pakistan remains one of the most water stressed countries in the world. तो हम लोगों ने अब इस चीज़ को डिफरेंटली देखना है। देखिए आपने पहले मुझसे सवाल पूछा ये कंपनी है, ये बॉक्स है, डिवाइस है, क्या है? इसका सिंपल आंसर ये है, दिस इज़ अ मूवमेंट ऑफ यंग पाकिस्तानीज एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु हैव टेकन ऑन द कॉजेज दैट मैटर द मोस्ट। क्योंकि पानी पे हमने काम इसलिए शुरू किया क्योंकि पानी की वजह से एजुकेशन इफेक्ट होती है, पानी की वजह से आपकी फीमेल एम्पावरमेंट इफेक्ट होती है। वी गॉट वुमेन इन द टीम लीडिंग दैट फ्रंट मच बेटर देन आई कुड। उसके साथ साथ आपके पानी से जो है हेल्थ केयर कॉज, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, इन सब को आप डील कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ चांस फॉर अस टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म, और इसके अंदर अब हम ये जो दिस इज़ अ स्पेशल प्रोग्राम वर्थ शेयरिंग विद योर प्लेटफॉर्म, हम वो वॉलंटियर, वो पाकिस्तानी जो अपनी ना सिर्फ जो इमदाद देना चाहें बल्कि पाकिस्तानीज़ हु वांट टू वॉलंटियर देयर टाइम, हु वांट टू डू समथिंग सिमिलर टू व्हाट माय टीम डिड, हम उनको चांस दे रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे आएँ। देयर इज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड वाटर मेकर्स इनिशिएटिव। उसमें हम उन पाकिस्तानियों को उन गाँवों से, उन देहात से कनेक्ट कर रहे हैं जिनको उन पाकिस्तानियों की एफर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे हमें हज़ारों मैसेज आ रहे हैं उन गाँवों से और देहात से, हर किसी के पास फ़ोन है, वो आपको बता रहे हैं जी हमारे पास पानी का प्रॉब्लम है। दूसरी साइड पे हमारे पास वॉलंटियर्स रजिस्टर हो रहे हैं, तो हम लोग ये कर रहे हैं दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं इस गैप को। और होगा ये कि देखें हम फिर क्या करते हैं कि इन वॉलंटियर्स को अवेयर कर देते हैं कि ये गांव है, ये लोग हैं, आप कनेक्ट कर रहे हैं। इस पे हम जरूर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कॉस्ट से मुतालिक भी, और बिलखुसूस जो फ्लड्स के माहौल में किस जगह पर ये बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे कुछ देर के लिए, ताकि हम जान भी पाएँ, चूँकि ज़रा है हम सबको अपनी कम्युनिटी में सर्व करने के लिए अपना अपना रोल प्ले करना है। एक छोटी सी ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पानी साफ़ करने की। साफ़ पानी कितनी उसकी अहमियत है, और उसमें भी जो हम बात बैक्टीरिया के रिमूवल की कर रहे हैं,
اس پر ایک ایسا ڈبہ جو کہ سولر پاورڈ ہے اور اس کی وجہ سے 1 گھنٹے میں 1000 لیٹر پانی صاف ہوتا ہے, ہو سکتا ہے. آج کل کے دور میں, یعنی آج کل کے ماحول میں فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں اس کی کتنی سگنیفیکنس ہے؟ اب تھوڑی سی گفتگو اس پر ہم کرتے ہیں, کاسٹ کی بات بھی کریں گے, اور حمزہ فاروق ساتھ موجود ہیں. حمزہ, کاسٹ ایک ڈبے کی کتنی ہے؟ تقریباً 10 لاکھ روپے, $5,000. اور ایک بار انسٹال ہونے کے بعد کتنا عرصہ چلے گا یہ 20 سے 25 سال چلتا ہے, اور اس کے اندر 5 ایئرس کی جو سروس ہے وہ ہم لوگ خود دے رہے ہیں. دیٹ انکلوڈز ایوری تھنگ, وہ اسٹوریج باکس بھی ہے, اس میں سولر پینل بھی ہے, ایوری تھنگ انکلوڈیڈ. اور وہ 10 لاکھ بھی آپ دے رہے ہیں؟ وہ 10 لاکھ کی ڈسکشن میرے سے آف لائن کرنی پڑے گی, لیکن کچھ نہ کچھ اگریمنٹ ہم کر لیں گے. آپ دیکھیں, اس میں آئی تھنک ایک چیز میں ایکچولی کر دوں, وہ کئی دفعہ میں نے باکسز خود لے کے بھی ڈپلوائے کیے ہیں, بیکاز دس از اے نان کمرشل وینچر. ہم لوگ اس کو کمرشل بیسس پہ بالکل بھی نہیں کر رہے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان لوگوں تک پہنچائیں اور ان پارٹنرز کے ساتھ کام کریں جو ان باکسز کو ان دیہات, ان گاؤں تک پہنچا سکتے ہیں جہاں پہ ان کی نیڈ ہے. اور جو آپ نے کاسٹ کی بات کی, دیکھیں میں آئی ہیو ہیڈ دس ڈسکشن ود اے فیو پیپل جو کہتے ہیں کہ دیکھیں زیادہ کاسٹ ہے, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ ویئر دے کم فرام. میرا ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ 1 لیٹر پانی جو ہے وہ آپ کتنے کا لیتے ہیں؟ تقریباً 35 سے 40 روپے کا. میں کہتا ہوں یہ کاسٹ آپ کو ایکسیپٹیبل ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی ملتا ہے اس طرح. میں نے کہا اوکے ہو گیا. اگر آپ 25,000 پانی 1 لیٹر کی بوتلیں لیں, 10 لاکھ بنتا ہے وہ. دیٹ ول سرو 12,000 پیپل ونس. ہم لوگ 10,000 لیٹر کا مطلب یہ ہے پر ڈے کہ آپ 5,000 لوگوں کو 2 لیٹر پانی دے سکتے ہیں. 3 دن میں آپ کی کاسٹ پوری ہو جاتی ہے. دیٹ از وٹ وی آر سیئنگ. اس کے بعد جو اس نے 25 سال چلنا ہے وہ آپ کو فری پانی ہے. بالکل. سو دا کاسٹ, اگر آپ یہ ڈبہ سال بھی چلے, ورسٹ کیس سیناریو سال بھی چلے, جو ہم کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے, تو 1 لیٹر کی کاسٹ 35 پیسے آتی ہے. ٹھیک ہے. اگر 10 سال چلے تو 0.035 روپیز پر لیٹر کاسٹ ہے اس کی. تو اگر آپ اس کو گرینڈ کانٹیکس میں دیکھیں اور آپ اس کو لانگ ٹرم سولوشن لے کے چلیں, دس از ویل سوٹیڈ فار آور پیپل جن کو آپ یہ پانی کی بوتلیں ویسے بھی نہیں پھینک سکتے. اچھا حمزہ, آپ نے بریک میں ہماری اس بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی, یو سیڈ کہ یہ بزنس پرپز کے لیے نہیں ہے. پھر کون لوگ ہیں جو اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اس سے استفادہ کر سکتے ہیں, اور آپ لوگوں کا رول کہاں تک ہوتا ہے؟ جس طرح آپ نے کیلکولیشن بتائی نا, تو میرے تو ذہن میں چل رہا تھا کہ 4-5 لیکن انسٹال کر کے صاف پانی نکال کے بیچتا ہوں. دیکھیں کافی دفعہ میں نے بھی سوچا یہ کرتا ہوں, پھر مجھے اللہ یاد آتا ہے, میں کہتا ہوں نہیں اس لیے شروع نہیں کیا. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں اس میں بہت سارے اس طرح کے وینچر ہیں جو شاید سٹارٹ ہو سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ کی انیشلی کوشش یہ ہے, دیکھیں ہم لوگ کوئی بھی آپشن اس طرح ختم ٹیبل سے نہیں کر رہے, بٹ ہمارا فوکس ابھی کیا ہے, ابھی ہم اس کو کمرشلائز اس لیے نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے کمرشل کیا تو یہ آپ کو پھر شاید شہروں میں ہی نظر آئے, کیونکہ آپ کا بائر بھی وہاں پہ ہے, لوگ خریدے بھی پانی وہاں پہ. وہ دیہات جہاں پہ بجلی پانی نہیں تھا, جو اس کا مشن تھا, وہاں پہ شاید نہ جا سکے. تو دیٹس دا فوکس فار ناؤ. اس میں یہ مینشن کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں ہم لوگ ایک بڑا گلوبل پرابلم سالو کر رہے ہیں. اف یو تھنک اباؤٹ دا کانٹیکسٹ آف واٹر ان پاکستان, لاسٹ سگنیفیکنٹ آپ کی ٹریٹی 1960 کی انڈس واٹر ٹریٹی ہے. اس کے بعد آپ کے انڈیا کے ساتھ بہت سارے ریلیشن ہوئے, کوئی امپروومنٹ اس کے اندر اس طرح نہیں آئی. پاکستان از ون آف دا موسٹ واٹر اسٹریسڈ کنٹریز, ناٹ بیکاز کہ ہمارے پاس گلیشیئرز نہیں ہیں, گلیشیئرز تو ہیں, اٹس بیکاز کہ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے جس میں پانی ریلائنس اپ اسٹریم ہے, کیونکہ آپ نے, اور ابھی پچھلے 10 دن میں ہم بات کر رہے تھے کولونیل ہسٹری کی ان دی آفٹر میتھ آف دا کوئین پاسنگ. اس میں اگر آپ یہ دیکھیں, ون آف دا ریمننٹس آف کولونیل ہسٹری از ان دس واٹر ٹریٹی. جب ڈویژن ہوا واٹر ریسورسز کا, ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن, اپ اسٹریم واٹر جو تھا وہ انڈیا کنٹرول میں رہا, ڈاؤن اسٹریم آپ کے پاس رہا. اب کلائمیٹ چینج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, آپ کی فلڈنگ رسک بڑھ رہا ہے, اینڈ کئی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اچھا جی چلیں شاید پانی کا پرابلم سالو ہو رہا ہے. پانی کا پرابلم ایگزاسربیٹ ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کے پاس جہاں پر بہت زیادہ پانی ہے بالکل پانی نہیں ہے ادروائز. اور تیسرا اس کا یہ ہے کہ جب آپ کے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں تو پاکستان نے کوئی 20-25 سال تو نہیں چلنا, انشاءاللہ صدیوں چلنا ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے جب گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, آپ کا لانگ ٹرم سورس آف واٹر جو ہے وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو گیا. سو وی نیڈ اے کوہیرنٹ نیشنل واٹر پالیسی رسپانس. اور میں یہ بھی مینشن کروں گا, دا لاسٹ واٹر نیشنل فریم ورک دیٹ آئی سو آن دا ویب سائٹ فار دا واٹر ریسورسز منسٹری, وہ پلان تو بالکل ریزنیبل ہے, بٹ امپلیمنٹیشن کے لیے یو نیڈ ٹیکنالوجیز. اب ایک چیز جو ہم لوگ ڈسکشن میں شاید مینشن نہیں کر سکے, باکس کی خاصیت جو ہے,
اس میں ہم نے ایک ایسی ٹیکنالوجی لگائی ہوئی ہے جو آپ کو فیلڈ سے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ڈائریکٹلی آورلی ڈیٹا بھیج رہی ہے. وہ آپ کو بتا رہی ہے کتنا پانی استعمال ہوا, اس کا کیا ٹی ڈی ایس ہے, ہینس اٹس کوالٹی, اینڈ فائنلی اس کی جیو لوکیشن کیا ہے. اگر آپ نے ایک نیشنل واٹر پالیسی رسپانس بنانا ہے, وین یو ریئلائز کہ آپ کے گراؤنڈ واٹر ریسورسز ویسے ہی لمیٹڈ ہیں, یو شوڈ بی میجرنگ کہ آپ کتنا پانی نکال رہے ہو. اینڈ اف یو ڈو دیٹ اوور دا کورس آف نیکسٹ 5-10 ایئرس, آپ کے پاس اتنا انشاءاللہ ڈیٹا آ جائے گا کہ یو کین ٹیک ڈیٹا ڈریون, ٹیکنالوجیکلی ڈریون انیشیٹیوز اینڈ انوویشنز. کیونکہ میری کل کسی سے بات ہو رہی تھی, ہم لوگ ابھی بھی جب بات کرتے ہیں, وی آفٹن بلیم آر فیلئرز ایز اے کنٹری آن آئدر کلونیل ہسٹری, اور ہماری جو 50-60s میں پالیسیز بننی چاہیے تھی جو شاید نہیں بنی. 2050 میں وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان اے پلیس کہ ہم کہیں کہ 2020 میں کرتے تو یہ ہو جاتا, بیکاز اف آئی تھنک اباؤٹ اٹ, 30% پاکستان کی جو آبادی ہے بٹوین دی ایجز آف 15 and 35, وہ ہم لوگ ہیں جنہوں نے انشاءاللہ پاکستان کے کیئر ٹیکر بھی بننا ہے. اس میں ایسی پالیسیز لانی ہے تاکہ ہم آگے دنیا سے کمپیٹ کر سکیں, اینڈ دیٹ ورک ہیز ٹو اسٹارٹ ناؤ. وی کانٹ کنٹینیو ٹو ویٹ کہ اوپر سے کوئی لیڈر کرے گا تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں. اتنا مشکل ہے. اب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ جی ڈیوائس پاکستان بن رہی ہے, آپ کا فریم ورک یہ کیوں ہے, پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتی, کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ سب کچھ. وہی ایجوکیشن ہے جو میں وہاں سے پڑھا, آکسفورڈ سے یہاں پہ آیا, وہی ریسورسز ہیں. انٹرنیٹ نے دنیا کو جو فلیٹ کر دی ہے, آپ کے پاس ایکسیس وہی ہے جو امریکہ میں بیٹھ کے, تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ورک آن کنیکٹیوٹی, ورک آن یور موبلائزنگ ریسورسز. بالکل ٹھیک ہے, یہ کریں گے تو ہو جائے گا. اب چونکہ ذرا آپ نے کہا نا کہ آپ اسے ایز اے بزنس ماڈل نہیں آپ اسے لے کر جا رہے ہو. کوئی اگر ایسا ہاؤسنگ سوسائٹی والا چاہے جی کہ وہ باکسز لگائے گا تو آپ نہیں کرے, اسے فیسیلیٹیٹ کرے. اس وقت اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرے, ایک تو ایک طریقہ کار کیا ہے جو آپ سے یہ کہے کہ جی آپ سے مجھے باکس چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ باکس ہم وہاں انسٹال کریں. فار ایگزامپل کوئی ایسا فلڈ افیکٹڈ ایریا جنوبی پنجاب کا ہے, سندھ کا ہے, بلوچستان کا, تو پھر آپ لوگ کیسے اسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور کاسٹ تب بھی یہ 10 لاکھ روپے ہی ہے؟ ہاں جی, دیکھیے اس کی جو فلیٹ کاسٹ آتی ہے وہ اتنی ہے جس کے اوپر ہم دے رہے ہیں. ہم بلکہ یہ بھی آفر کر رہے ہیں, دیکھیں یعنی اس پہ آپ کما نہیں رہے کچھ اس میں. ہم دیکھیں اس میں اس طرح ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ایک ٹیم ہے 20 سے 25 لوگوں کی جن کا پے رول چل رہا ہے. اوبیسلی یہ وہ ورکر ہیں جن کو ویسے بھی پاکستان میں ہم نے امپلائمنٹ دینی ہے, ٹھیک ہے, چکوال کی سائٹ پہ آگے پیچھے, سو دے ہیو دیئر کٹ ان اٹ. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم انفیکٹ لوگوں کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو 10% تھا ہم وہ بھی ہٹا دیتے ہیں. آپ 9 لاکھ کا لے لو اگر فلڈ افیکٹیز کے لیے کر رہے ہو, لیکن ہیلپ ہمیں یہ کرو کہ آپ ٹرانسپورٹیشن خود کر لو. کیونکہ دیکھیں ہماری ٹیم کا سکسیس کیا ہے, ہماری اسپیشلٹی کیا ہے, یہ باکس بنانا جو پاکستان میں اور کوئی اس کا پرووائڈر نہیں ہے. ہم کوئی سیلز ایگریمنٹ نہیں کرتے, ہم کوئی ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ سائن اپ نہیں کر رہے. بڑا واضح کر دوں, کسی کو یہ ٹیکنالوجی چاہیے وہ ڈائریکٹلی بوند شمس کے پاس آئے گا, ٹھیک ہے, ہم سیم کاسٹ پہ ان کو دیں گے. اور ہم لوگ اب یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہم لیٹ اس فوکس آن میکنگ دیز باکسز. آپ آؤ, شیزور کے ایک ٹرک کے پیچھے باکس پورا آ جاتا ہے, پک اٹ اپ فرام اسلام آباد G14, جہاں پہ بھی آپ نے پاکستان میں ڈپلوائے کرنے ہیں فلیگ افیکٹیز کے لیے. لیکن کیا وہ آئی مین کوئی بھی آتا ہے آپ کے پاس وہ باکس لینے کے لیے اور جائے گا تو انسٹال کرنا آسان ہے؟ لاسٹ کوسچن. بہت آسان ہے. سو دس از ون آف دا فیچرز. ہم لوگوں نے ایک اپنی انسٹرکشنل ویڈیو بھی بنائی ہے, میں آپ کو بتایا 7 منٹ کے اندر باکس ڈپلوائے ہو جاتا ہے. اوکے, نو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نیڈیڈ, اور جن کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, جن کو ضرورت ہے, ہم اپنا بندہ بھی ساتھ اس کے بھیج دیتے ہیں. اور حمزہ اس کی پروسیسنگ کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیا جسٹ ایک کلک سے ہو جاتا ہے پانی اس میں فلٹر, یا اس کے بھی کوئی لمبا پروسیس؟ وہ کل ہمارے پاس ایک بلکہ وہ ویڈیو بنا رہے تھے, وہ کہتے ہیں یہ تو جادو لگ رہا ہے مجھے, ہو گیا. بیکاز اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. آپ نے ایک بٹن ڈاؤن کرنا ہے, پانی وہاں سے آنا شروع ہو جائے گا. اور یہ بھی ایک چیز آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ فار پیپل ٹو ریئلائز, ہم پانی کی پری ٹیسٹنگ کرتے ہیں PCR WR WHO اسٹینڈرڈس کے اوپر. اس کے بعد جو پانی صاف ہو کے نکلتا ہے اس کے 2 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک آپ کا آن فیلڈ بیکٹیریل ٹیسٹ ہوتا ہے, پازیٹیو نیگیٹو, اس میں کنفرم ہو جاتا ہے آپ کو 16 گھنٹے کے اندر. اس کے بعد ہم دوبارہ اس کا لیب ٹیسٹ کراتے ہیں. اوکے, وی آر ویری شیور کہ یہ اس طرح کا پانی ہو جو میں خود بھی پینا چاہتا ہوں. ہم اپنے معذور لوگوں کو, ہم لوور طبقے کو, ہم بزرگوں کو, بچوں کو کبھی بھی ایٹ رسک نہیں دیکھنا چاہتے. تو ہم لوگ جو چیز پروپیل کر رہے ہیں, پروپیچویٹ کر رہے ہیں, وہ کوئی گیمک نہیں ہے. اٹ از اے ہیلتھ کیئر سوسائٹی ڈریون انیشیٹو جس میں اب انوائٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں پلیٹ فارم بن گئے, 8 سال لگے ہیں ہمیں. بالکل ٹھیک, ہم آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں ان گاؤں سے جن کو ضرورت ہے. ٹیکنالوجی بھی ہے. When you have raised the money, we will give you the box at cost price. ہم نے پاکستان کا واٹر پرابلم سالو. لیکن اگر فار ایگزامپل آج کو کانٹیکٹ کرے گا فوراً سے باکس مل جائے گا؟ دیکھیں اس میں اس طرح ہے کہ وی ہیڈ ٹو امیڈیٹلی ریمپ اپ پروڈکشن. جیسے ہی فلڈ ہٹ ہوئے ہمارے پاس 20 سے 25 باکسز تیار تھے, جن لوگوں نے ان کو سائن اپ کیا ہم نے امیڈیٹلی دیا. اب ہم انوائٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ فلاحی اداروں کو, خدمت نے ہمارے ساتھ ایک باکس لگایا.
اب ہماری پروڈکشن کیپیسٹی ہے 50 باکسز پر منتھ، تو ہم ٹھیک ہے. سال کا 600 ڈبہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. ہمیں اور انٹرسٹ آتا ہے، ہم اس کو اور بھی ریمپ اپ کریں گے. وی ول رائز ٹو دا چیلنج آف ہیلپنگ پاکستانی. زبردست حمزہ، اتنا اچھا کام آپ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے اور آپ اسی طرح پاکستان کے لیے سرو کرتے رہیں. بہت شکریہ، آپ صبح پاکستان کے مہمان بنے. اور ویسے یہ گفتگو طویل ہوتی جاتی تھی، انٹرسٹنگ باتیں تھی کہ بولنے کو کافی کچھ تھا، پوچھنے کو کافی کچھ تھا، لیکن کافی سارے سوالوں کے جوابات ہم نے لے لیے، کافی سارے سوال ہم نے ایڈریس کر لیے. جو مین کوسچنس تھے کہ کتنا پانی صاف ہو سکتا ہے، کن علاقوں میں ہم ڈپلوائے کروا سکتے ہیں، اور پھر لوگ کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں، تو بہت اچھا یہ کام ہے. اور اسپیشلی ہمارے وہ نوجوان جو دوسرے ملک جاتے ہیں، پڑھ کے آتے ہیں، پاکستان کو سرو کرتے ہیں، وہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. ان کو ہم نے اپریشیٹ بھی کرنا ہے اور ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے، کیونکہ وہ لوگ پاکستان کو سرو کر رہے ہیں ان ٹرو میننگ. چھوٹی سی بریک کی طرف پڑھتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. اچھا میں چاہوں گا میں وزٹ کروں فار بے شمار بارشیں، بے حساب تباہی، پاکستان میں تاریخ کا بدترین سیلاب. کوئی اپنوں سے بچھڑا تو کسی کا گھر اجڑا. سیلابی ریلوں میں بستیاں بہہ گئیں. سیلاب نے کھیتوں کی ہریالی چھین لی، کسانوں کے چہروں سے خوشحالی نوچ لی. وزیراعظم کی قوم سے عطیات کی اپیل، ہاتھ بڑھائیں، مشکل میں ساتھ نبھائیں. بے گھر سیلاب زدگان آپ کی امداد کے منتظر. اپنے عطیات دل کھول کر وزیراعظم ریلیف فنڈ میں جمع کرائیں. فریاد سنیں، ہمدرد بنیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے جہاں میں جہاں جانا سب چاہتے ہیں، جا بہت کم پاتے ہیں. وہاں جا کے بھی اسے سر اور کم لوگ کر کے آتے ہیں. میں بات K2 کی کر رہا ہوں. اتنی جلدی جائیں گے ہم؟ ڈائریکٹ فلائٹ مطلب؟ ڈائریکٹ فلائٹ جی. سلما جا رہی ہے نیکسٹ ویک انشاءاللہ K2 سر کرنے کے لیے. چلی نہ جاؤ میں. اچھا ہم بات کریں جناب واجد اللہ نگری کی. انہوں نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کی جولائی میں. اور آپ کو یاد ہے چند ہفتے پہلے نائلہ کیانی جنہوں نے سر کی تھی، ہم ان کو بھی مدعو کیا تھا، ان سے گفتگو کی تھی. تو واجد سے ذرا پوچھتے ہیں کیسا ان کا ایکسپیرینس رہا. اور ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ ہم لوگ بات ضرور کریں گے، اور وہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد چونکہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت رش ہو گیا وہاں پہ، بہت لوگ جاتے ہیں اس کو سر کرنے کے لیے، ایکسپیڈیشن پہ بہت لوگ جاتے ہیں، اور ایسے میں اس کو ایک طرح سے متاثر بھی کر رہے ہیں، کچرے کی صورت میں متاثر کریں. کچھ ویڈیوز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور واجد سے اس پر بات بھی کریں گے. السلام علیکم، کیسے ہیں واجد؟ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ واپس آ چکے ہیں اور ہمارے سیٹ پہ موجود ہے. کیسا فیل کر رہے ہیں؟ تھینک یو سر. لاسٹ ایئر بھی آپ لوگوں نے بلایا، بلکہ ہم جیسے لوگوں کی آپ لوگ پروموشن کرتے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے ہم کم سے کم میں اس سال K2 کر سکا. اور تھینک یو پی ٹی وی کا، میں شکر گزار ہوں ایک مرتبہ پھر یہاں مجھے بلانے کے لیے، کیونکہ جب یہاں آتے ہیں تو ہمیں سپانسرز ملتے ہیں، بغیر سپانسرز کا یہ کھیل ہمارے لیے ممکن اچھا جب سپانسر کی بات کرتے ہیں تو فور دا K2 ایکسپیڈیشن کتنا خرچ ہوتا ہے؟ بہت خرچ ہے. کتنا؟ بہت خرچ ہے. کم از کم میرا 40 سے اوپر چلا گیا. 40 لاکھ روپے لگتے ہیں ایک شخص پہ ایکسپیڈیشن پہ، اور ظاہر ہے سپانسرز بغیر وہ ممکن نہیں ہوتا. اس پر ہم نے یہ دیکھا کہ بہت رش تھا، بہت لوگ آئے ہوئے تھے ایکسپیڈیشن. بالکل ایسے ہی تھا. اس سال ہر سال K2 پہ میرا خیال سے 10-20 اس طرح ہوتے تھے. اس سال کم از کم 200 بندوں نے تو اٹمپٹ کیا ہے، جن میں سے میرا خیال سے 100 کوئی 75 کہہ رہا، مجھے ایکچوئل فیگر نہیں پتا، لیکن 150 تو ہے ہی ہے. اور کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ کیا مشکل؟ الحمدللہ خیر K2 تو کوئی آسان پیک نہیں ہے، مطلب ٹھیک ہے 150 چڑھ گئے، لیکن اللہ نے کن حالات میں گئے تو اس کے اوپر کام واجد اللہ صاحب. معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا، اس وقت ایشیا پیسیفک ریجن کا سیمینار اس میں جاری ہے اور پارلیمنٹیرین شریک ہیں اس میں. ایشیا پیسیفک ریجن کے براہ راست لیے چلتے ہیں اپنے ویئرز کو. افتتاحی سیشن ہے انتہائی اہم، جس میں اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر اعظم، ایشیا پیسیفک ریجن کے سیکریٹری جنرل اور تمام اہم لوگ موجود ہیں. قومی ترانہ اس وقت جاری ہے.